کیوں کارروائی نہیں ہو رہی ہے؟ یہ ہمارا بنیادی سوال ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ایک آدمی نے کہا، پے در پے لوگ کہتے چلے جا رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اشتعال دلایا جائے، بدامنی پھیلائی جائے، شرانگیزی کے موقع تلاش کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، شرانگیزی کی ہر کوشش کو ہمیں ناکام بنانا ہے، اور ہمیں بلند مقاصد کے لیے قربانی دینی ہے اور تحمل کے راستے پر چلنا ہے، اور ہمیں وہ راہ اختیار کرنی ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، کہ ایک طرف حق کا اظہار بھی ہو اور دوسری طرف صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی ہو، اور اپنی قیادت کے اشاروں پر چلنے کا مزاج بھی ہو۔ اپنے طور پر کوئی کارروائی مت کیجئے، اپنے جذبات کے بہاؤ میں بہہ مت جائیے، وہ کیجئے جو آپ کے علماء، آپ کے قائدین، آپ کے بزرگ، آپ کے رہنما، آپ کے اکابر، آپ کے بڑے آپ سے کہیں۔ وہ قوم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتی جو اپنے بڑوں کو ٹھکرا کر اپنے لیے خود راہیں تلاش کرتی۔ وہ قوم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتی جو جذبات کے اشتعال میں آگے بڑھ کر ایسا قدم اٹھائے جو اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی اور لوگوں کو مشکلات سے اور دشواریوں سے دوچار کر دے۔ اس لیے ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہونا چاہیے، حکومت سے بھی، اس ریاست کی حکومت سے بھی، ملک کی حکومت سے بھی، پولیس انتظامیہ سے بھی، کہ آپ گستاخی کرنے والوں پر کڑی اور فوری کارروائی کریں، اور اس سلسلے میں قانون کی بالادستی کو قائم کریں۔ لوگوں کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیں اور اس کے بعد امن و امان کی دھجیاں بھی کھیر دی جائیں۔ یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ ہمارے ملک کے حق میں نہیں ہوگا۔ ہمارا ملک سادھوؤں، سنتوں، صوفیوں، بزرگوں اور محبت کا پیغام دینے والوں کا ملک ہے۔ یہاں ہمیشہ محبت، پریم، امن، آشتی اور صلح کے ساتھ لوگ رہتے رہے۔ اسی پرمپرا کو، اسی تہذیب کو، اسی ریت رواج کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے۔ آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کی جو بھاونائیں ہیں، آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کا جو طریقہ ہے، وہ آپ کو مبارک۔ ہمارا جو طریقہ، ہمارا جو مذہبی معاملہ، ہمارے جو اعتقادات، وہ ہمارے لیے مبارک۔ راستہ آپ کا الگ، ہمارا الگ، لیکن انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ آزادی سے پہلے ہمارے ایک بزرگ، ہمارے ایک رہنما ایک ایسے مجمع میں جہاں ہندو بھائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا ہم، اور پھر رک گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا ہم، پھر رک گئے، پھر کہا ہم، پھر رک گئے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ آج تقریر بھول گئے، جو آگے کہنا ہے وہ یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن انہوں نے پھر دہرایا ہم، اور کہا ہے سے ہندو، میم سے مسلمان، یہ دونوں موجود ہو تب بنتا ہے ہندوستان۔ یہ دونوں طبقات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں تب امن اور امان قائم رہ سکے گا، اور ہم اس ملک میں عافیت کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ جی سکیں گے۔ میرے بھائیو، آخری پیغام کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی کی جا رہی، اس کا ہمیں اس طرح بھی جواب دینا چاہیے کہ سیرت طیبہ کو لوگوں تک پہنچائیے، حضور کے کردار کو، حضور کے اخلاق کو، حضور کے طور طریقے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ارشادات کو، آپ کے بلند تر پیغام کو ہر آدمی تک پہنچائیے۔ جو لوگ آج نفرت کی بات کر رہے ہیں، جب وہ حضور کی خوبصورت زندگی کو پڑھیں گے، حضور کے ارشادات کو پڑھیں گے، آپ کے اخلاق کو پڑھیں گے، ان کے دل خود نرم ہو جائیں گے، ان کے دل جھک جائیں گے۔ یقین مانیے کہ حضور کی زندگی ایسی خوبصورت زندگی ہے، اور آپ کی سیرت ایسی مبارک سیرت ہے کہ اگر ہم اپنے بھائیوں تک اس سیرت، اس کردار کو، ان مبارک تعلیمات کو اور اس سیرت معطرہ کو پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے لوگوں کے دلوں سے نفرت نکال کر محبت ڈال دے گا، اور حضور کی سیرت طیبہ اور روشن تعلیمات کو پڑھ کر لوگ جانیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بلند شخصیت کا نام ہے، آپ کیسے بلند کردار کے انسان ہیں۔
ہماری بھی کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں تک حضور کی سیرت نہیں پہنچائی، حضور کا کردار نہیں پہنچایا، حضور کی روشن تعلیمات نہیں پہنچائی۔ اگر ہم یہ کام کرتے تو آج صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ اور آخری بات یہ کہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم خود حضور کی سیرت مبارکہ کے روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالیں، مبارک سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں، تاکہ ہماری زندگی محبت کا، امن کا پیغام بن جائے۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی کی۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔